الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا الذی لہ خلق السماوات والارض ولم یتخذ صاحبۃ ولا ولدا ولم یکن لہ شریک فی الملک وخلق كل شيء فقدره تقديرا الصلاة والسلام على رسوله محمد المصطفى اللهم صل وحبیبہ المجتبی وعلی ابن امہ ووصیہ علی ابن ابی طالب الذی جعلہ ظہیرا ووزیرا وآلہ الائمہ الذین اذھب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا الذین من ولاکم نجا ومن عداکم سیصلی سعیرا ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین اما بعد فقد قالت فاطمۃ سلام اللہ علیہا اعلموا انی فاطمہ و ابی محمد صلوات دعا گوں کہ خداوند متعالی آپ کی عظیم عبادت بے اپنی بارگاہ میں بے احسن وجہ قبول فرمائے. ہم سب کو حقیقی عزادار جناب سیدہ بننے کی توفیق عطا فرمائے. میرے اللہ تمام مومنین جو بھی جس مشکل میں ہے میرے اللہ بحق جناب صدیقۃ الکبریٰ تمام مومنین کی مشکلات مرتفع عطا فرمائے. جو بھی علیل ہیں بحق جناب صدیقۃ الکبریٰ بحق غربت مظلومیت امیر المومنین تمام کو شفاء کل صحت عاجل کاملہ عطا فرما. بالخصوص سید ذوالفقار حسین شاہ صاحب کو شفاء کل صحت عاجل کاملہ عطا فرما. جن اور مومنین نے میرے ذمہ دعائیں لگائی ہیں تمام کی حاجات میرے اللہ اپنی بارگاہ میں بیاسن وجہ قبول فرما. وقت کے وارث کا جز ظہور فرما. امام کی صحت و سلامتی کے لیے صلوات کی زحمت فرما. آج کا شرعی مسئلہ عرض کروں محترم سامعین، جب بھی انسان دنیا سے جاتا ہے تو اس 5 منٹ یا کچھ منٹوں تک، یہ 5 منٹ آپ نے سمجھانے کی ویسے حقیقت میں یہ ہے کہ جب تک اس کی باڈی گرم رہتی ہے تو عموماً کہتے ہیں کہ وہ 5-7 اگر اس وقت دورانیہ انسان جو ہے کوئی بندہ اس باڈی کو مس کرے تو اس کے اوپر غسل مس میت واجب نہیں ہوتا. وہ کب ہوتا ہے؟ جب باڈی ٹھنڈی پڑ جائے، کیونکہ روح کے مراتب ہیں. ایک ادنا روح ہوتی ہے جو سب سے آخر میں نکلتی ہے، جو پاؤں سے نکلتی ہے. جب تک وہ ادنا روح رہتی ہے باڈی گرم رہتی ہے. یہ ذات حق کی حکمت دیکھیں. پھر جب وہ روح نکل جائے پھر باڈی ٹھنڈی پڑ جاتی ہے. تو اس وقت مس کریں تو غسل مس میت واجب ہو جاتا ہے. اب ایک باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں. دیکھیں عموماً یہ ہوتا ہے کہ کئی مقامات پر اس طریقے سے ہے کہ بچہ ماں کے شکم سے جب نکالا ڈاکٹروں نے یا اس کی ولادت ہوئی تو وہ مردہ تھا، یہ انتقال کیا ہوا تھا. تو اگر یہ اس ٹائم، اب توجہ فرمائیں تھوڑا، اگر یہ اس ٹائم ڈاکٹروں نے نکالا ہے کہ اس بچے کی باڈی ٹھنڈی ہو گئی تھی تو شریعت کہتی ہے ماں کے اوپر واجب ہے غسل مس میت کرے. اور اگر برعکس کر دیں، ماں انتقال کر گئی، بچہ صحیح و سالم پیدا. اب شریعت کہتی ہے کہ یہ جب بالغ ہو جائے گا تو اس کے اوپر واجب ہے کہ غسل مس میت کرے.
اور اب اگلے سوال عموماً کیا جاتا ہے جو افراد ہاسپٹل میں کام کرتے ہیں، اب کیونکہ یہ مسئلہ تشیع کے ساتھ اہل سنت سے منظم مبرہ ہے، تو اگر وہاں کوئی شیعہ ہمارا بھائی عزادار جوان کام کرتے ہیں تو اس کے شعبے ہاسپٹل میں بنے ہوتے ہیں، فرض کرے وہ ایسے شعبے میں ہے، ایسی جگہ پر ہے کہ اس کا کام ہے کہ روزانہ وہ باڈیاں لیتا ہے، ڈیڈ باڈیاں لے کر پھر وہ اپنی جو کروائی ہوتی ہے کرتے ہیں، اس کے بعد اب وہ بندہ بیچارہ تو پھر مشکل میں ہے، وہ تو سارا دن اس وہ حرج ہے، وہ باڈیاں لیتا رہے تو غسل کرتا رہے گا تو پھر تو ناممکن ہے نماز بھی پڑھنی، اور ویسے بھی شریعت میں سنت ایسے شخص کا کیا ہے؟ یا کوئی اور شخص جو یہ چاہتا ہے کہ میں غسل مس میت میرے اوپر واجب نہ ہو، شریعت کہتی کوئی بات نہیں، دستانے پہن لیں، دستانے۔ اب یہ جو ہاتھ لگے گا جلد کا نہیں لگے گا، جلد مس نہیں ہوگی باڈی سے، کیا مس ہوگا؟ ایسی والی صورت میں اصلا غسل مسل میت واجب ہی نہیں ہوتا۔ یہ کتنا آسان سے ہو گیا جی۔ تو اس طریقے سے انسان جو ہے وہ غسل مس میت جو ہے یہ اگر ہوگا تو پھر وہ واجب نہیں ہوگا۔ صلوات کی زحمت فرمائیں۔ اجازت ہے گفتگو شروع کی جائے۔ آج کی اس مجلس میں ایک عظیم موضوع ہے جو کہ ہے تو خمس و عشروں کا موضوع، لیکن میں نے تھوڑا سا اس کی اہمیت کے اوپر کچھ گفتگو کرنا چاہتا ہوں، وہ ہے خطبہ فدقیہ۔ تو یہ ایک ایسا موضوع ہے جس کو ہمارے پاکستان میں ممبر سے نہیں پڑھا جاتا، یا اس کے معارف نہیں بتائے جاتے، اس کی پردے نہیں اٹھائے جاتے حقائق سے۔ تو آپ اگر تھوڑا سا تأمل فرمائیں ان معارف کو لیں تو بڑا لطف لے گا انشاءاللہ، بڑی عظیم سی گفتگو ہے۔ پہلے عرض کروں ہمارے عموماً لفظ استعمال ایران میں بھی اور ادھر بھی کیا جاتا ہے فدق، لفظ فدق نہیں ہے، لفظ فدق ہے، یہ فے کے اوپر فتح ہے، فدق نہیں، لفظ فدق ہے۔ تو اس خطبہ فدقیہ کے اوپر انسان کیا عرض کرے محترم سامعین؟ اس کو عرض کرنے سے پہلے ایک بات یاد رکھیں، یہ ایام فاطمیہ ہیں، یہ دن ہیں، میں نے عرض کیا کر چکا ہوں بار بار کو غور فرمائیں، یہ دن ہیں اللہ کا قرب حاصل کرنے کے، یہ ایام فاطمیہ دن ہیں امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ شریف سے دعائیں لینے کے دن ہیں، یہ امام کے قرب کے دن ہیں۔ اب اگلا جملہ سننا، اس کے اوپر آپ توجہ فرمانا، یہ دن وہ دن ہیں جن دنوں میں اس اللہ کا حق غصب ہوا تھا۔ غور فرماؤ میں لفظ کیوں، یہ دن وہ دن ہیں جن دنوں میں اس ذات حق کا غصب کو حق کو غصب کیا گیا تھا، کیونکہ سیدہ کا مال بعد میں ہے، پہلے وہ اللہ کا مال ہے۔ اس لیے یہ دن ہے کہ ہم حق اللہ کو یاد کریں، اللہ کے حق کو یاد کریں، یہ وہ دن ہے۔ تو میرے محترم سامعین، یہ فدق بہت عظیم ہے، اس کو میں مقدمتاً فقط مفصل ہے ایک علیحدہ مجلس چاہیے، میں فقط 3 یا 4 منٹ میں پہلے زینہ طے کرنا چاہتا ہوں آپ کی مدد کے ساتھ۔ پہلے زینہ طے ہو گیا، پھر آپ میرے جو دعائیں دیں گے انشاءاللہ، پھر جتنا ٹائم میرے پاس ہے میں اس کے مطابق عرض کروں گا۔ محترم سامعین، 7 ہجری کو خیبر واقع ہوا تھا، 7 ہجری کو۔ یہ جب خیبر کا واقعہ ہوا، اس سے کچھ کلومیٹر یہودی آباد تھے۔ جب پیغمبر اعظم نے اعلان اسلام کیا کہ اسلام کے دائرے میں آ جاؤ تو یہ رائے حل ہے، یا قبول ہو جاؤ نہیں تو پھر جنگ کرو۔ ان یہودیوں کو پتہ چلا کہ رسول اور اس کا جانشین امیر المومنین جنگ کے لیے آ رہے ہیں، یا اسلام قبول کر لو نہیں تو پھر جنگ کرو۔ انہوں نے کہا یہ ہم سے آپ جنگ نہ کریں، یہ خیبر سے دور رہتے تھے، ان کے پاس جب بات پہنچی انہوں نے کہا جنگ نہ کریں، آپ ہم سے کچھ مال لے لیں، فدیہ لے لیں، اس کے بدلے آپ ہمارے سے جنگ نہ کریں۔ اس کو علمی اصطلاح میں کہا جاتا ہے فے کا مال۔ فے کیا ہوتا ہے قرآن میں بھی ہے، سب کو مفصل ہے۔ فے اس مال کو کہا جاتا ہے کہ جس میں جنگ میں، جس میدان میں گھوڑے نہ دوڑیں، اس مال کو کہا جاتا ہے جس میں تلواریں نیام سے نہ نکلے، اس مال کو کہا جاتا ہے جس میں مسلمانوں کا خون نہ بہے،
اس مال کو جس کے مقابلے میں وہ مال جس در گھوڑے دوڑے جائیں، خون بہا جائے، نیام سے تلواریں نکلی جائیں، سب کچھ ہو، جو مال ملتا ہے اس کو مال غنیمت کہتے ہیں۔ بس مال غنیمت وہ ہوا کہ جب یہ ساری سنیوں کی باتیں ہیں، میں اپنی طرف سے نہیں کر رہا ہوں، ان کی کتابوں سے ترجمہ کر رہا ہوں، عرض کیا کہ علیحدہ موضوع ہم مجلس کا، لیکن کیونکہ میں ایک زینہ طے کرنا چاہتا ہوں، میں فقط 3 منٹ میں گزر رہا ہوں۔ تو وہ یہ کہتے ہیں سب اہل سنت بھائیوں کا اتفاق ہے، شیعوں کا بھی اتفاق ہے، بس ایک مال غنیمت وہ جدھر مسلمانوں کا خون بہا، تلواریں نکلی، گھوڑے دوڑے، جنگ ہوا، قتل و غارت ہوئی، جو مال غنیمت ہوگا وہ سب مسلمانوں کا ہوگا۔ لیکن اس کے مقابلے میں وہ مال جدھر گھوڑے نہیں دوڑے، جدھر نیام سے تلواریں نہیں نکلی، جدھر خون نہیں بہایا گیا، جو خود خوشی سے دے دے اسے فیض کہتے ہیں۔ تمام نے لکھا اس کا حق فقط رسول کسی اور کو نہیں ہے۔ بس یہاں تک میں ایک زینہ طے کرنا چاہتا تھا، الحمدللہ آپ نے میرا ساتھ دیا، ہم نے پہلا قدم عبور کر لیا، پہلے زینے پہ ہم آ گئے، اب دوسرے زینے پہ آ جائیں۔ اس کو بھی جلدی سے عرض کر کے میں گفتگو پہ آنا چاہتا ہوں۔ عرض کیا یہ علیحدہ موضوع ہے، میں اس کو بھی چھیڑنا نہیں چاہتا، لیکن یہاں کیونکہ موضوع خطبہ فدقیہ تو یہ میں نے ضروری سمجھا کہ ان مقدمات سے گزروں۔ دوسرا بات 7 ہجری کو، اب توجہ بھائی، 7 ہجری کو یہ زمین کا ٹکڑا فدق آ گیا پیغمبر اعظم کے پاس۔ پھر قرآن میں آئے مجید آئی وَآتِ ذَا الْقُرْبَ حَقَّهُ، اے میرا حبیب اپنے قریبیوں کو حق دے۔ اب اسی کی ضمن میں آ جائیں اہل سنت بھائیوں کی تفسیر کا مطالعہ کریں۔ تمام نے لکھا جب یہ آیت آئی پیغمبر اعظم نے پوچھا جبرائیل سے یہ حق کس کو دوں، قریبی کون ہے؟ تو جبرائیل نے کہا یہ وہ فدق، وہ زمین جو مال ملا تھا، کیونکہ آپ کے ساتھ مختص ہے، مسلمانوں کو نہیں ہے، یہ دے کس کو دے؟ پھر سنیں اہل سنت بھائیوں کی عبارت پڑھو، دعا رسول اللہ وَآتَاهَا فَدَقَا، اللہ نے اپنے پیغمبر اعظم نے اپنی اکلوٹی بیٹی فاطمہ کو بلایا اور یہ فدق دے دیا بی بی کو۔ یہ کب ملا؟ یہ 7 ہجری کو مل گیا۔ یہاں تک یہ 2 مقدمے طے ہو گئے، اب تیسرے مقدمے کی گفتگو ہم شروع کرنا چاہتے ہیں۔ اب میرے محترم سامعین، جب یہ مال ملا، اگر 7 ہجری کو ہم اکاؤنٹ نہ کریں، 8 ہجری، 9 ہجری، 10 ہجری، 11 ہجری کے شروع میں کیونکہ یہ واقعہ ہوا ہے تو اس کو ہم اکاؤنٹ نہیں کر رہے، 7 کو بھی چھوڑ گیا، 3 سال تک یہ مال جناب سیدہ کا تھا۔ 8، 9، 10، 11 کو بھی چھوڑ دیا، 7 کو بھی چھوڑ دیا، 3 سال تک جو پروفٹ آتا رہا وہ جناب سیدہ کی مل تھا۔ ٹھیک ہے جی، بیوی کا تصرف تھا۔ یہ بات اہل سنت بھائیوں نے بھی لکھی، شیعوں نے بھی لکھی، اس کے اوپر کوئی اختلاف نہیں ہے۔ اب میں اگلی بات جو کرنے جا رہا ہوں بڑی اہم گفتگو ہے، اور آپ جوانوں کے لیے دل کی تختی اس بات کو لکھیں، بڑی بات کرنے جا رہا ہوں۔ دیکھیں اب جو میں بات کرنے جا رہا ہوں، کوئی میں مسلمان سے میری بات نہیں ہے، میری اس بندے سے بات ہے جس کے بھیجے میں عقل ہے۔ یعنی جو صاحب عقل ہے اس سے بات ہے، مسلمان سے بات ہی نہیں ہے، جو صاحب عقل ہے۔ آپ یورپ چلے جائیں جہاں اصلاً اسلام کا نام و نشان نہیں ہے، وہ عاقل بھی آپ کی اس بات کی تائید کرے گا۔ آپ ہندوستان چلے جائیں، آپ امریکہ چلے جائیں، آپ دنیا کے کسی خطے میں چلے جائیں، ہر عاقل ذی شعور یہی بات کرے گا جو میں اب بات کرنے والا ہوں۔ آپ یورپ چلے جائیں کسی بندے کی دکان پہ جو 5 سال 4 سال سے دکان کا مالک ہے، بیٹھا چیزیں بیچ رہا ہے، آپ جا کر کہتے ہیں یہ بتا یہ جو مال تیرے پاس ہے، تیری شاپ میں، تیری دکان میں ہے، یہ اگر تیرا مال ہے تو تو 2 گواہ لے آ۔ وہ پلٹ کے کہے گا بھائی عقل کے اندے یہ میرے پاس ہے، 3 سال 4 سال 5 سال سے میں دکان میں بیٹھا ہوں، اگر تو بات کا مدعا ہے یہ تیرا مال ہے، تو جا بینہ قائم کر۔ بینہ کہتے ہیں شاہد کو، عادل کو، تو جا قائم کر۔ یہی کہے گا یا نہیں کہے گا؟ آپ کوئی کسی گھر کی چل جائیں، گھنٹی دیں، کہیں یہ آپ کا گھر ہے جی، وہ کتنے عرصے سے بیٹھے ہو؟ 10 سال سے۔ یہ کیا دلیل ہے آپ کا گھر ہے؟ کوئی شاہد قائم کر، بینہ، عادل آدمی کہیں کہ تیرا گھر ہے تو میں مانوں گا۔ وہ یہ کہے گا عقل کے اندے 10 سال سے میں ادھر رہ رہا ہوں۔
اگر یہ میرا مال نہیں ہے تیرا مال ہے تو جا تو دلیل لیا. اس کو علم اسلام میں کہتے ہیں ید امارہ ہوتا ہے. یہ ید امارہ, یہ ید ہاتھ, اس کو میں نے کھولا آپ کو آسان لفظوں میں ڈھال دیا. علم اسلام میں کیا کہتے ہیں ید امارہ ہوتا ہے. یہ ہمارا کیا ہوتا ہے, یہ جو بھی میں نے آپ کو بتایا ہے یہی ہمارا ہوتا ہے, سمجھ آگے. تو اس بات ہے, یہ بات ہے. اب جب جناب سیدہ, توجہ بھائی, جب جناب سیدہ آئی مسجد میں اور خطبہ فدقیہ کو شروع کیا تو سامنے والے نے کہا سیدہ اگر فدق تیرا مال ہے تو بینہ قائم کر. تو جو دلیل دے, دو شاہد کام کا. بی بی نے پلٹ کر کہا تجھے اتنا پتہ نہیں, تیرے بھیجے میں عقل ہی نہیں, 3 سال سے مال میرا تھا, اگر فدق تیرا مال ہے تو بینہ کام کر, میں کیوں قائم کروں. جی توجہ فرما لی, یہ پہلے زینت ہو گیا. یہ بات محترم سامعین, یہ ظلم ہے, یہ اقرائی بات ہے. جس کا مال ہے, جس کے پاس ہے اسی کے. یہ موبائل اب آپ کے پاس ہے, آپ یوز کر رہے ہیں. کوئی بندہ کہے گا یہ میرا موبائل ہے تو آپ پلٹ کر کہیں گے جا بینہ قائم کر, دلیل قائم کر. اسے کہتے ہیں علم اسلام میں, جوانوں یاد رکھو, ید امارہ ہوتا ہے. بس یہ لفظ یہاں تک الحمدللہ ہم آ گئے. اب یہ خطبہ فدقیہ دیا بی بی نے کہاں پہ, مسجد میں دیا. اور دیا کب, بھائی توجہ, دیا کب؟ یہ اس وقت بی بی نے دیا جب سارے مسائل بی بی کے اوپر ڈھا چکے تھے. ان مقدمات کو آپ لیں گے تو میں کچھ پھر آگے جاؤں گا, یہ مقدمے اس لیے بات کو سمجھیں. یہ اس وقت دیا تھا جب سارے مسائل مسلمانوں نے جناب سیدہ کے اوپر ڈھا چکے تھے. ایسی حالت میں بی بی نے خطبہ فدقہ دیا. پھر چھوڑا نہیں, بی بی ہر مہاجر اور نصار کے گھر گئی اور کہا کہ میرے شوہر کی وصایت کا اعلان کل ہوا تھا. مقتل پڑھیں, کتابیں پڑھیں. لوگ جب دیکھتے تھے سیدہ آ رہی ہے, دونوں بیٹوں کو ساتھ لے کر کھلے ہوئے دروازے بند کر دیتے تھے. یہ ایسے دین نہیں پہنچا. یہ ولایت امیر المومنین کو سمجھیں. یہ بی بی نے جب سب کچھ دیکھا, اب میرے پاس کوئی رائے حل نہیں ہے, یہ تو میرے شوہر کی وصایت جا رہی ہے, ولایت جا رہی ہے, کیونکہ میرے شوہر کی ولایت اس کی ولایت ہے. یہ دین بچانا مقصد ہے, امامت بچانا مقصد ہے, مدافع ولایت ہے سیدہ. اب بی بی نے کہا اس کے علاوہ حل نہیں ہے, اب میں خطبہ دوں گی. یہ مقدمے سمجھ آگے جی. یہ سارا بیک گراؤنڈ آپ کو سمجھانا چاہتا تھا. اب جب یہ خطبہ فدقیہ آیا, اب خطبہ فدقیہ کے اندر 134 بند ہیں. اب پڑھے لکھے عوام سارے کتنے بند ہیں؟ 134 بند ہیں. 43 آیات مجیدہ بی بی خطبہ فدقیہ کے اندر لے کر آئی ہیں. ٹھیک ہے جی. اچھا اب تو اب میں اپنی بات نہیں کر رہا, میں ایت اللہ جوادی حافظ اللہ کی بات کروں, ایت اللہ تہرانی کی بات کروں, عرفاء کی بات کروں, فقہاء کی بات کروں, جنہوں نے خطبہ فدقیہ میں غور و فکر کیا اور یہ نتیجے دیے. سنیں, وہ یہ کہتے ہیں, بھائی پہلے جملہ خدا رضی احمد مت ضائع کریں, وہ کہتے ہیں خطبہ فدقیہ وہ خطبہ ہے جس نے خطبہ غدیر کو زندہ کیا. نہیں لیا آپ نے, اس بات کو نہیں لیا جس سے لینے کا حق تھا. خطبہ فدقیہ وہ خطبہ ہے جس نے خطبہ غدیر کو زندہ کیا. سمجھو میں کیا کہہ رہا ہوں, وہ خطبہ جو 10 ہجری کو پیغمبر نے غدیر کے میدان میں دیا تھا, اس کو بی بی نے آشکار کر دیا دنیا کے سامنے مسجد میں خطبہ فدقیہ دے کر. کچھ غور فرمائے. اگلا جملہ عرفانی اس سے سنیں, وہ فرماتے ہیں خطبہ فدقیہ وہ خطبہ ہے جو نہج البلاغہ کا نچوڑ ہے. زبدہ عربی میں کہتے ہیں مکھن کو. فرماتے ہیں یہ خطبہ فدقیہ مکھن ہے نہج البلاغہ کا. اللہ اکبر, عجیب عجیب معارف, عجیب عجیب معارف. سنے پھر فرماتے ہیں یہ خطبہ فدقیہ, توجہ بھائی, یہ بہت بڑی عرفانی بات. خطبہ فدقیہ وہ خطبہ ہے جو ذوالفقار فاطمہ ہے. بیدار ہو بڑی میں زحمت کر کے آپ کو نتیجہ دینے جا رہا ہوں. توجہ بھائی توجہ. فرمایا خطبہ فدقیہ وہ خطبہ ہے جو ذوالفقار فاطمہ, توجہ,
ایک ذوالفقار تھی میرے مولا علی کے پاس جو جنگوں میں امیر المومنین لڑتے تھے، کفار منافقین مشرکین کا خون بہا کر انہیں جہنم پہنچاتے تھے۔ ایک ذوالفقار کی سیدہ جو بی بی کا کلام تھا، تکلم تھا، بی بی تیری عظمت میں قربان جاؤں، چند منٹوں کے اندر تو نے اپنی زبان سے سامنے والے بندے کے چہرے سے پردہ ہٹا کر اسے جہنم پہنچا دیا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، محمد برانتر صلوات۔ خطبہ صدقیہ ذوالفقار فاطمہ ہے۔ اللہ اکبر۔ وہ تلوار تھی جس سے کفاروں کی گردنیں کٹی، یہ زبان سیدہ ہے، یہ کلام سیدہ ہے جو اسلام کا حقیقی لبادہ اوڑھ کے بیٹھے تھے، ان کے چہروں سے ہٹا کر اصلی چہرہ دکھایا۔ میں رکوں تو یہاں بڑے مارے ہیں، میں نہیں رکنا چاہتا، اس کی عرض کیا مسلسل ایک عظیم موضوع ہے، ایک ایک جملہ سمندر ہے، آگے چلیں۔ اب تیسرا زینہ طے کریں، شاید آج زینوں میں گزر جائیں ہم مجبور ہیں، میں طالب علم دیکھیں جی، میں طالب علم گفتگو کرتا ہوں، ہم گہرائی میں جاتے ہیں، ڈپ میں ایک ایک چیز کو کھولتے ہیں۔ یہ آج تک پاکستان، ایران، ہر جگہ پہ لوگوں کے ذہن میں 95% ایک غلط فکر بیٹھی ہے، وہ یہ فکر بیٹھی ہے کہ سیدہ زمین کا ٹکڑا مانگنے گئی تھی، کہ بی بی فقط اور فقط مانگنے گئی تھی۔ یہ قدر غلط ہے، بی بی فقط زمین کا ٹکڑا نہیں مانگنے گئی تھی۔ قرآن میں کیا پڑھتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، ہم جو کرتے ہیں اللہ کے لیے کرتے ہیں۔ توجہ، انما حسر، حسر کیا کہتے ہیں؟ اب حسر کو اتنا سمجھا سکتے ہو، انما حسر کے لیے آتا ہے، اور بھی عربی میں چیزیں ہیں جو حسر کا معنی دیتے ہیں، الا بھی حسر کا آتا ہے۔ اور اگر جار مجرور، یہ مولوی صاحب کے بعد اپنے قبلہ سے جار مجرور اگر مقدم ہو جائے، خبر مقدم ہو جائے، یہ بھی حسر کا معنی دیتے ہیں۔ حسر ہوتا کیا؟ میں کہتا ہوں آج مجلس ہوگی راولپنڈی میں، یہ حسر نہیں ہے۔ میں کہوں گا آج مجلس ہے مسجد زہرا میں، اس کا کیا معنی ہے؟ کہیں اور مجلس نہیں ہے؟ ہے۔ میں کہتا ہوں مجلس ہوگی تو آج فقط مسجد زہرا میں، اس کا کیا معنی ہے؟ اسے کہتے ہیں حسر۔ سمجھ آگئی؟ اب انما ہے کچھ نہیں، نطعم کو ہم جو طعام دیتے ہیں، ہم جو کھلاتے ہیں، لوجہ اللہ۔ کون قرآن کے رموز مارے کو سمجھے؟ ہمارا زندگی کا کوئی پہلو نہیں، ہمارا بیٹھنا اللہ کے لیے، ہمارا اٹھنا اللہ کے لیے، ہمارا قدم اٹھانا اللہ کے لیے، ہمارا سانس لینا اللہ کے لیے۔ اگر ہم کسی سے مسکرا کے ملے تو اللہ کے لیے، کسی سے منہ موڑے تو اللہ کے لیے۔ اس لیے انما نطعمکم لوجہ اللہ، ہم جو کرتے ہیں اس کے لیے، اپنے لیے کچھ نہیں۔ جو اس کے لیے کرتی تھی وہ صدق مانگنے فقط اپنے لیے گئی تھی۔ اوئے ہوئے ہوئے سوچ دو میرے لطف دو یا جس میں بچ میں آپ کو جہاں یہ وجہ غلط ہے۔ توجہ، معصوم فرماتے ہیں ہماری ماں حکومت الہیہ بچانے گئی تھی۔ پانی دیں۔ حکومت
الہیہ بچانے کے لیے جناب صدیقۃ الکبریٰ گئی تھی. کیوں؟ توجہ، فقہا بزرگان پڑھیں، وہ کہتے ہیں کیوں کہ بی بی کو علم تھا، اس کو تیمم کو نہیں پتا، اس کو ارث جیسے مسائل کا نہیں پتا. خود اہل سنت نے لکھا، خود اس نے اعتراف کیا مدینے کی ایک بڑی عورت مجھ سے زیادہ عالم ہے. بی بی کو پتا تھا آج یہ بیٹھا ہے کل دوسرا بیٹھے گا وہ اس سے بدتر، پھر تیسرا بیٹھے گا وہ اس سے بدتر، پھر چوتھا. یہ سب کچھ وہ عمارت جو آدم سے لے کے خاتم تک قائم ہوئی تھی وہ گرنے لگی ہے. میرے لفظوں میں غور فرماؤ، وہ عمارت گرنے لگی ہے اس حکومت لہجہ کو بچانے کے لیے. اب جناب سید آگے پھر رہے اہل سنت. زمخشری کہتا ہے ہارون رشید کا جب زمانہ آیا اس نے میرے ساتھ میں امام موسیٰ کاظم علیہ السلام صلوات پڑھے معصوم کی بارگاہ ملکوتی میں عرض کی، یبن رسول اللہ، آپ فدق کا مطالبہ کرتے ہیں، آئیں میں آپ کو فدق دیتا ہوں. خود منبر سے اترا، امام کو منبر پہ بٹھایا، کہا مانگے فدق. زمخشری کہتا ہے اہل سنت کا مفسر، وہ کہتا ہے کہ جب امام نے کہا شرق سے لے کے غرب تک، جاگو میری ساتھ بڑی زحمت کا، غرب سے لے کے جنوب تک جو کچھ ہے وہ فدق ہے. اس نے کہا یبن رسول اللہ، وہ تو زمین کا ایک ٹکڑا تھا، باغ تھا. امام فرماتے تجھے شرم ہی نہیں آتی؟ تو کیا سمجھتا ہے میری ماں زمین کا ایک ٹکڑا مانگنے گئی تھی؟ میرا دادا اور میری ماں تو وہ تھے جس کے دسترخوان سے تم جیسے لوگ کھانا کھاتے تھے. میری ماں حکومت الہیہ کو بچانے گئی تھی، نہ یہ کہ فقط وہ زمین کا ٹکڑا مانگنے گئی تھی. اور فرمایا میرے دادا امیر المومنین اور میری دادی سیدہ وہ تھی جن کے دسترخوان پہ تم جیسے فقراء پلتے تھے. ایک دن امیر المومنین باغ سے واپس آئے، زحمت کش تھے میرا مولا علی، بیلچہ کاندھے پر ہے، پورے جسم سے پسینہ آ رہا ہے. یہ طلحہ زبیر گزرے. یہ طلحہ زبیر کون؟ عجیب بات سننا، گھر جا کے غور کرنا. سلیمان محمدی کہتا ہے ہم نے علی کا عرفان طلحہ زبیر سے لیا تھا. ہم نے امیر المومنین کا عرفان طلحہ اور زبیر، یہ دنیا تھی جس نے امیر المومنین کا دامن سے چھڑوا لیا. انہوں نے تانا دیا غربت کا، علی کا کام ہی فقط مزدوری کرنا ہے، علی کا کام ہی فقط باغوں میں زحمت کرنا ہے. مولا کو غربت کا تانا بڑا برا لگا. امیر المومنین گھر رہے، کہا کمبار جا کل طلحہ زبیر کو کہے دن کا کھانا میرے ساتھ کھائیں گے. جاگو میرے ساتھ ہو یار سے آدھا جگہ کل دن کا کھانا امیر المومنین کے دست. کمبر سے کام خوب کر جانتا تھا. کہا طلحہ زبیر کل دن کا کھانا آپ نے امیر المومنین کے ساتھ کھانا ہے. یہ اگلے دن بڑے بن صبر کر اپنی شوشہ پن کے لیے اپنا دکھاوا پیسوں کرے بڑے بن کے سیٹھ آئے گھوڑوں پہ. کمبر کھڑا تھا علی کی دہلیز پر. جیسے نیچے اترے آگے گئے، کمبر کہتے کدھر؟ کل آپ نے دعوت نہیں دی تھی. کمبر کہتا ہے تم کہاں سے قابل بنے اتنے کہ علی کے گھر میں بیٹھ کے کھانا کھاؤ؟ تو کہا دعوت کا ادھر نہیں، باغ میں، جدھر علی علیہ السلام محنت کرتے. اگلا جملہ معرفت کیا بندے، میں کہتا ہوں ابھی سردی ختم ہو جائے گی ماہ تک آنے کے لیے، خاصا بات ہے. طلحہ زبیر کہتے جب ہم باغ میں گئے ہماری عقل دنگ رہ گئی. دسترخوان بچھا تھا، پورے مدینہ کے یتیم علی کے دسترخوان پہ کھانا کھا رہے تھے. پورے مدینہ کے یتیم امیر المؤمنین کے دسترخوان میں بیٹھے. کمر کہتے بیٹھ جاؤ ادھر. طلحہ زبیر بیٹھ کے کھائے. اب وہ اگلی بات جو عرفان کے آخری درجے تک عجیب بات ہے. اب میں کیا کہوں، جان کر کمبر نے
یا امیر المومنین کے حکم پر اپنے پاؤں سے ٹھوکر ماری ایک ڈھیر کو. آج ٹھوکر جو ماری اشویہ دینار بکھرے. طلحہ زبیر کی نگاہ پڑی اتنے درہم. علی طلحہ زبیر کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہتے طلحہ زبیر یہ مجھے کی زکوٰۃ ہے. فرمایا یہ مجھ علی کی زکوٰۃ ہے, زکوٰۃ ہے. اس وقت امیر المومنین فرماتے ہیں طلحہ زبیر تم میں اور مجھ میں یہی فرق ہے, تم دنیا میں پیسہ کماتے ہو عیش و عشرت کے لیے, میں ابو طالب کا بیٹا اس لیے کماتا ہوں جا کے غریبوں میں بانٹوں. کوئی لطف لے رہے ہو کہ نہیں؟ یہ وجہ فرمایا نہیں میری والدہ حکومت الہیہ بچانے کے لیے گئی تھی, وہ اللہ کی حکومت کو بچانے کے لیے. اب آئیں بی بی دربار میں چادر اڑی ہوئی, 7 مستورات, مسجد میں پردہ لگ گیا, ایک طرف مستورات بیٹھ گئی, ایک طرف سامنے والے مخاطبین. اب بی بی نے الحمد شروع کی, خدا کی وحدانیت بتائی, اس کے بعد تمام معارف بتاتی گئی. پھر بی بی آ گئی دین تک. بی بی نے اب کیا آج بھی جوان کہتے ہیں نا جی نماز واجب کیوں ہے, زکوٰۃ واجب کیوں ہے, حج واجب کیوں ہے, یہ کیوں ہے. بی بی نے وہ سارا کچھ اس میں بتا دیا, ایک ایک مسئلے کی علت کو چھیڑ دیا وہاں پہ, اور بتایا ریزن بتایا کہ ایمان اس لیے ہے, نماز اس لیے, زکوٰۃ اس لیے, فلاں چیز اس لیے, فلاں چیز اس لیے. اب سب سے پہلے بی بی نے فرمایا, یہاں سے بس کچھ منٹ کے لیے میں بس ختم کرنے جا رہا ہوں, انشاءاللہ مفصل موضوع پھر کبھی چھڑوں گا. فرمایا فَجْعَلَ اللَّهُ الْإِمَانَ تَطْهِيرًا لَكُمْ عَنِ الشِّرْكِ. اس اللہ نے ایمان کو اس لیے واجب قرار دیا تاکہ تمہیں شرک جیسی نجاست سے پاک رکھے. شرک جیسی نجاست سے پاک رکھے. اب ایمان کی 2 قسمیں ہیں, ایک ایمان مستعد, ایک ایمان تباشر, مباشر جسے کہتے ہیں. مستعد کیا ہوتا ہے؟ عارضی ایمان, مشکل آئی ایمان کا دامن چھوٹ گیا, خدا چلے گئے, پیغمبر گئے, دین گیا, پھر آسانی آ گئی, پھر دین آ گیا. بڑے مارے میں سوچے, اس لیے ہم دعائے سیر میں اللہم انی اسآلک الایمان تباشر بہ قلبی, میرے اللہ میں تجھ سے اس ایمان کا سوال کرتا ہوں جو ہمیشہ میرے دل میں رہے. یہ ایمان. اب یہ فرمایا فجعل اللہ الایمان, اس اللہ نے ایمان کو اس لیے واجب قرار دیا تھا, کیوں؟ تطہیرا لکم عن الشرک, تاکہ تم شرک جیسی نجاست سے پاک رہو. اس لیے مان گویا. اب یہاں بھی کیا فرمانا چاہتی ہیں توجہ بھائی, بڑا معرفت سمجھ رہا ہے. میں نے کہا نا یہ ذوالفقار فاطمہ ہے, میں نے کہا تھا نا یہ آپ سنیں کیسے ذوالفقار فاطمہ ہے. بی بی نے وہاں پر ساتھ ہے, تم کون تھے؟ تم تو بتوں کو سجدہ کرتے تھے. جاؤ میرے ساتھ, اتنے مقدمے باندھ کر آؤ, اس کے لیے سارا کچھ کر کے آؤ. تمہارا تو زمازی یہ تھا, تم تو صبح اٹھ کر بت کو سجدہ, شام سونے سے پہلے اس کو سجدہ. تم تو نجاست کے گڑے میں گرے تھے. وہ کون تھا جس نے تمہارا ہاتھ کو پکڑا, تمہیں ایمان کی وادی میں داخل کیا, تمہیں پاک کر دیا. بی بی کہتی ہے یہ بتاؤ وہ تمہارا باپ تھا یا مجھ بطول کا باپ تھا؟ وہ کس کا بابا تھا؟ جو پھر فرمایا فَجْعَلَ اللَّهُ الزَّكَاةَ تَزْكِيَّةً لِأَنفُسِهِمْ, اس اللہ نے وَنَمَا عَنْ رِزْقَكُمْ, اس اللہ نے زکوٰۃ کو اس لیے واجب قرار دیا تاکہ تمہارے نفوس کا تزکیہ ہو جائے اور تمہارے رزق میں برکت آ جائے. پھر اگلا جملہ فَجْعَلَ اللَّهُ الصَّلَاةَ تَنْزِيًّا عَنِ الْكِبْرِ, اس اللہ نے نماز کو اس لیے واجب قرار دیا ہے تاکہ تم کبر سے بچ جاؤ, تم تکبر سے بچ جاؤ.
5 ٹائم اپنی جبین کو خاک پہ رکھ کر کہو سبحان ربی الاعلی و بحمدہ. اب جو بندہ ایسا کرے گا وہ متکبر نہیں ہے. بس پتہ چلا جو بے نمازی وہی متکبر, جو بے نمازی وہی متکبر. بی نے بتایا جو نمازی وہ متکبر نہیں. نہیں سمجھا, نہیں سمجھے ان باتوں میں کون بولے؟ جو نمازی وہ عاجز, جو بے نمازی وہ متکبر. اللہ قرآن میں سے یہ فرما رہا ہے خبردار میری زمین پہ آ کر کے مت چلو, مجھے متکبر پسند نہیں ہے. عجیب ایک روایت میں تفسیری نمونہ میں پڑھی. ایک دن پیغمبر واپس آئے, تھک تو نہیں گئے نا جی؟ پیغمبر مسجد سے واپس آئے, دیکھا کچھ بچے گھیرا ڈالے تھے ایک بندے کا, ہنس رہے تھے جیسے آج بھی ہوتا ہے. رسول نے پوچھا کیا ماجرا ہے؟ کہا یا رسول اللہ ایک دیوانہ آیا ہوا ہے, ایک مجنون آیا ہے, پورے مدینہ کے بچے اسے چھیڑ رہے ہیں. اب جملہ سننے کا خدا رحم میں چھیڑ رہے ہیں. پیغمبر نے کہا ہٹ جاؤ, یہ دیوانہ نہیں, یہ مریض ہے, یہ مریض ہے, یہ ٹھیک ہو جائے گا. پوچھا یا رسول اللہ پھر مجنون کون ہے, پھر دیوانہ کون ہے؟ پیغمبر نے فرمایا وہ بندہ دیوانہ ہے جو متکبر ہے. ہو بڑی بات ہے, بڑی بات ہے, آپ نے غور ہی نہیں فرمایا. پیغمبر کی نگاہ میں دیوانہ وہ جو متکبر, مجنون وہ جو خود امیر المومنین معصوم نے فرمایا تکبر کس بات کا بنی آدم, اللہ نے تجھے گندے نطفے سے خلق کیا, اور جب تو دنیا سے گیا اگر تیری باڈی کو مس کرے تو پھر ہاتھ نہیں رس. کس بات کا انسان تکبر کرے؟ اس لیے بی بی نے فرمایا ایمان کو اس لیے, زکوٰۃ کو اس لیے, اور نماز کو. پھر میرے فجعل اللہ الحج علما للاسلام, اس اللہ نے حج کو اس لیے واجب قرار دیا تاکہ اسلام کا ترہ امتیاز بنے, ایک علم بنے. اچھا اب نا حاجی, آپ ہمارے یہاں عموماً یہ 9 ذی الحج کو امام حسین علیہ السلام نے عرفہ کے میدان میں, کچھ کہتے ہیں حج کو عمرے سے بدلا, حج کو عمرے سے بدلا. آیت اللہ جوادی عاملی فرماتے نہیں, پہلے سے امام حسین علیہ السلام نے عمرے کی نیت کی تھی. اچھا اب جب چلے ہمارے ایک حزن ہوتا ہے, ہونا بھی چاہیے, جو ہم جس جہد کے ساتھ دیکھتے ہیں, غم ہے کہ وارث کعبہ چھوڑ کر جا رہے ہیں, وارث کعبہ چھوڑ کر جا رہے ہیں اس بات پر. لیکن اس کو ایک اور زاویے سے دیکھا کرو جو روایات کا نتیجہ ہے. میرا آپ سے سوال ہے, جب حسین علیہ السلام کعبے سے چلے آپ کیا سمجھتے ہو پیچھے کعبہ بچ گیا تھا؟ نہیں, آپ نے توجہ نہیں فرمایا. آپ روایت سنیں, نہیں, خود کعبہ چل پڑا تھا. اب میں آپ کو دلیل دیتا ہوں, آپ نے بھی اس بات کو آدھے بندوں سے کم نے لیا ہے. یہ مدعا تھا, آپ سنیں دلیل. 8 ذی الحج کو علی کی شجاعت کے وارث عباس نے جب بیت اللہ کی چھت پہ خطبہ دیا تھا فرمایا تھا ایھا الفاجرۃ الفاسقہ, تمہاری کیا جرت ہے تم حسین کو بیت اللہ سے روکو؟ اگر اللہ کی مرضی ہوتی یہ کعبہ خود اٹھ کر حسین کا طواف کرتا. یہ خود کعبہ تار الحسین, حسین کا طواف کرتا. اسے معصوم فرماتے ہیں اصلی کعبہ ہم ہیں, نحن الصلاۃ, ہم صلاۃ ہیں, نحن الزکات, ہم زکات ہیں, نحن الحج, ہم حج ہیں. اس کا کیا معنی؟ یعنی ہماری ولایت ہے تو بیت اللہ کا طواف ہے. اگر ہماری ولایت نہیں تم ظاہراً تو بیت اللہ کا طواف کر رہے ہو, حقیقت میں تم پتھروں کا طواف کر رہے ہو. یہ وجہ پھر رہے اصول کافی. میں نے کہا میں کوئی بات بغیر دلیل سے نہیں کرتا, اصول کافی میں آئے 5 امام فرماتے ہیں ہر حاجی کے اوپر واجب ہے حج کے بعد آئے ہماری ولایت کو ہمارے سامنے پیش کرے. اگر وہ ہماری ولایت کا عقیدہ رکھتا ہے تو پھر اس نے بیت اللہ کا طواف کیا. اگر ہماری ولایت کو چھوڑ کر غیر کی ولایت کو دامن تھامے ہوا ہے پھر اس نے بیت اللہ نہیں پتھروں کا طواف کیا. ابو بصیر بیٹھا تھا میرے چھٹے امام کی بارگاہ میں, پلٹ کے کہتا یا ابن رسول اللہ ما اکثر الحجیج, کتنے حاجی ہیں جو طواف کر رہے ہیں؟ امام نے پلٹ کر کہا نہیں,
ماکثر الجدید کتنے حیوان ہیں جو بیت اللہ کا طواف کر رہے ہیں. اور دلیلیں دوں یا مطمئن ہو گئے اب؟ فرمایا یہی اصل ہماری ولایت ہے، ہمارا اگر تم عقیدہ رکھتے ہو. اس وقت بی بی نے فرمایا فَجَعَلَ اللَّهُ الْإِيمَانَ، اس اللہ نے ایمان کو اس لیے واجب قرار دیا تاکہ تم شرک جیسی نجاست سے بچ سکو. تم تو ایک نجاست کے گڑھے میں گرے ہوئے تھے، یہ میرا باپ تھا جس نے تمہیں پاک کیا. تم تو بتوں کو سجدہ کرتے تھے، میرے بابا نے سر اٹھا کر تمہیں خدا کے سامنے جھکایا. یہ بڑا میں متصمی زیادہ نہیں کیونکہ بہت طولانی خطبہ ہے، عرض کیا ہے کہ زندگی میں پھر اس کے بعد رکوں تو پھر تقریباً 1 گھنٹہ اور چلا جائے گا. بڑے معارف ہیں، ایک فراز کے اوپر معرفت ہے. توحید جو بی بی نے بتائی فقط ایک توحید، اس پہ 1 گھنٹہ مجلس چاہیے. کیا توحید بی بی نے، انشاءاللہ کبھی وقت رہا میں آپ کے سامنے بی بی کی توحید بتاؤں گا جو خطبہ فدقیہ میں دی ہے. آج ادھر سنیں، آج مادہ گرائی ہے نا، مادہ گرائی اس زمانے میں مادہ گرائی تھی. مادہ گرائی کیا ہے کہ وہ کہتے ہیں مادہ پھٹا ہے یا ایک مادے سے اللہ نے سب کچھ بنایا ہے. اس مسئلے کو بی بی نے حل کیا خطبہ فدقیہ میں. وہ سمجھیں تب تو کہتے ہیں کہ خطبہ فدقیہ نچوڑ ہے نہج البلاغہ کا. اگر ماحول ہو نا آپ بنائیں تھوڑا سا پڑھے لکھے باپ تو میں اس کو معارف کو کھولوں آپ کے سامنے، آپ کہیں کیا عظیم معرفت توحید بی بی نے بتائی. انشاءاللہ زندگی کبھی آپ کو اس سے کافی نہیں ہو گیا، مسائل بھی کچھ میں زیادہ پڑھنا چاہتا ہوں. اگر اس طریقے سے بی بی نے خطبہ فدقیہ دیا. آیت اللہ کشمیری بہت بڑے ہمارے عارف گزرے ہیں، ان کے پاس ایک شخص آیا، اس نے کہا آپ آیت اللہ بھی ہیں، سید بھی ہیں، میں حج پہ جانا چاہتا ہوں، میری ایک حاجت ہے جو پوری نہیں ہو رہی، کوئی ایسا مقام جگہ بتائیں جہاں پر میں پہنچوں میری حاجت پوری ہو جائے. کہا مسجد نبی میں چلا جا، ایک مینار ہے، ادھر کھڑے ہو کے اللہ کو واسطہ دینا بطول کا، اللہ تیری حاجت پوری کرے گا. سائل نے پوچھا آپ سید ہیں، مجتہد ہیں، عارف ہیں، اس ستون میں کیا خصوصیت ہے؟ کہا ادھر ہی محمد کی بیٹی کھڑی اپنا حق مانگتی رہی تھی. اور کہا اس حالت میں حق مانگ رہی تھی کہ پہلوں سے خون کے قطرے گر رہے تھے. اللہ کو واسطہ دینا خون بطول کا، اللہ تیری حاجت پوری کرے گا. عزیزارو یہ خطبہ فدقیہ تھا جس کے بارے میں امیر المومنین نے نا جب سیدہ کی تدفین کی نا، رسول کو کہا کہ تیری بیٹی نے ایسا جملہ کہا کہ پورے مدینے والے اکٹھا ہو گئے کہ اب سیدہ کو اس جہان چھوڑنا پڑے گا. آزادارو آج 4 جمادی الثانی ہے، سورج غروب ہو رہے ہیں، ایام فاطمیہ ختم ہو گئے، اب غربت امیر المومنین شروع ہو گئی. آپ عارف لوگ بیٹھے، میرا آپ کو سلام ہے کہ میری اس بات پہ آپ پہنچ گئے ہو. مولا آپ کو سلامت رکھے، مولا آپ کو سلامت رکھے، مولا آپ کو سلامت. میں بڑا راضی ہوں، اس جملے پہ لوگ نہیں پہنچتے لیکن آپ اہل دل ہے پہنچ گئے ہیں. میں نے جملہ کہا ہے غربت امیر المؤمنین کے دن شروع ہو گئے، علی کی غربت کی، علی کی تنہائی کے. جب سارے مصائب ڈھائے گئے سیدہ رو رہی تھی. امیر المؤمنین نے پوچھا سیدہ کیوں رو رہی ہیں؟ کہا مجھے محسن نہیں رلا رہا، مجھے تازیانہ نہیں رلا رہا، مجھے پہلو کی ہڈیاں نہیں رلا رہی. فرمایا کیوں رو رہی ہیں؟ کہا میرے بات تو بڑا غریب ہے، علی تیری غربت مجھے زہرا کو رلا رہی ہے، علی تو بڑا غریب ہے. بسم اللہ. مولا آپ کو سلامت رکھے، مولا آپ کو سلامت رکھے. دعا ہے میں یہی کر سکتا ہوں، آپ دنیا کا دکھ نہ رلائے، رو تو فقط بطول کو رو. مولا آپ اوپر رحم کرے. نہج البلاغہ پڑھیں، علی کا درد سمجھے، علی کا درد، امیر المومنین کا نہج البلاغہ پڑھیں. امیر المومنین نے نا جب 3 جمادی الثانی کی رات زہرا کی تدفین کی نا، دونوں ہاتھ قبر پہ رکھے خطبہ پڑھ رہے نہج البلاغہ. مولا فرماتے ہیں اما حزنی فسرمدن اما لیلی فمصہدن. زہرا تیرا غم ہمیشہ مجھ علی کے دل میں رہے گا. اگلا جملہ سننا ہے اما لیلی فمصہدن. زہرا آج میں قبر کے اوپر ہاتھ رکھ کے وعدہ کر رہا ہوں جو علی نے سونا تھا اب سو لیا ہے.
زہرا تیرے بعد علی اب کبھی بستر پہ سوئے گا نہیں. زہرا میں کیسے سوؤں؟ جب بھی میں سونے کا ارادہ کر دوں مجھے وقت یاد آ جاتا ہے جب مجھے لوگ مار رہے تھے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. خدا اوپر رحم کرے, خدا نوازوں کے اوپر رحم کرے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اجکم زہرا اجکم الزہرا اجکم الزہرا. آپ نے ماحول بنا لیا بس جس طرح میں مصاحب پڑھنے کا عادی ہوں میں نے شروع کر دیا مصاحب. اگلا جملہ سنے امیر المومنین خبرات آیت بطول کی لہت پہ فرمایا لا خیر بعدک فی الحیات. زہرا تیرے بعد اس دنیا میں کوئی خیر نہیں ہے. اگلا جملہ صدات کے لیے میں پڑھنے جا رہا ہوں. جو سید ہے وہ بے ساختہ تربے گا, بڑی غربت کا جملہ کہنے جا رہا ہوں. فرمایا انما ابکا مخافتا ان تقتول حیاتی. جب میں نے پڑھا تھا میں کہتا ہوں پتھر پانی ہو جائے گا. علی رو کے فرماتے ہیں زہرا مجھ علی کو دکھ یہ ہے, ڈر یہ ہے ایسا نہ ہو تیرے بعد میری زندگی لمبی ہو جائے. زہرا مجھے یہ ڈر ہے اللہ میری زندگی لمبی کر دے. زہرا میں نے دنیا میں زندہ رہ کے کیا کر رہے ہیں. اجکم الزہرا. اسی طرح روتے رہیں گے میں پڑھتا رہوں گا. جب تک آپ روتے رہیں گے تب تک میں مصاحب پڑھتا رہوں گا. آپ گھنٹہ کہیں گے گھنٹہ پڑھتا رہوں گا. اور یہ مصاحب جو اب میں پڑھنے لگا ہوں یہ فقط 4 جمادی ثانی کے ہیں. آپ مجھ سے مجالے سن چکے ہیں. میں نے کہا میں ہر دن کا علیحدہ مصاحب آج کا سنے مصاحب فقط 4 جمادی ثانی کا مصاحب آج آپ کو سنا رہا ہوں. عزیزانو بڑا مظلوم ہے علی. آج بھی حرم مطہر میں لکھا انت اول المظلوم. علی تو کائنات کا سب سے بڑا مظلوم ہے. ایک زیارت ہے میرے مولا کی اس میں السلام علیک یا اصبر الصابرین. سلام اس علی پہ جو سب سے بڑا صابر ہے. آپ پلٹ کے کہیں گے مولانا صاحب سب سے بڑا صابر تو غریب کربلا ہے نا. نہیں عزیزانو میں ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں کربلا 10 محرم جب تک ایک قطرہ حسین کے بدن میں خون کا تھا نا کسی کی جرت نہیں تھی کہ امام کی آنکھوں کے سامنے کوئی زینب کی چادر لوٹے. علی وہ مظلوم ہے جو دیکھتا رہا مسلمان زہرا کو مار دے. اللہم عجل ولی کر فرج. اللہم عجل ولی کر فرج. بڑا مظلوم ہے میرا مولا, بڑے مظلوم ہے امیر المومنین. اب اگلا جملے سنیں مقتل کا. فاستحبش علی جاج بادثانی فاستحبش علی بعدها وَزَجَعَ عَلَيْهَا وَبُقَاهَا. مقتل والے کہتے ہیں بطول کے چلے جانے کے بعد جب بھی امیر المومنین گھر میں آتے تھے نا بڑی تنہائی محسوس کرتے تھے. جازا جازا کہتے ہیں چیخے مار کر رونا. جس طرح ضعیف ماں جوان بیٹے پر اسے کہتے ہیں جازا. وہ جازا علیہ علی اتنے درد بھرے بیان کر کے زہرا پہ روتا تھا. وَبُقَا عَلَيْهَا علی بولتا تھا. پھر سنیں حتیٰ مقتل کہتے امیر المومنین کو آرام نہیں آتا تھا. کیا کرتے تھے کان یزور قبرہا. ہر روز آدھی رات کے وقت جب مسلمان سو جاتے تھے نا امیر المومنین سیدہ کی قبر پہ آتے تھے اور جملہ کہتے تھے زہرا اگر میرے بس میں ہو میں ساری زندگی تیری قبر پہ بیٹھا رہوں. سن لو غربت علی کی. علی کس مظلوم کا نام ہے. یہ صدات غیر صدات آپ کے آنسو علی کے زخمی دل کا مرہم ہے. میں پوری ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں کانا آ کر کہتے تھے اگر کیا کروں مسلمانوں کا ڈر ہے انہیں پتہ نہ چل جائے تیری قبر ادھر ہے. میں نے 40 قبریں اس لیے بنائی ہے زہرا میں مجبور ہوں. اجرکم الزہرا اجرکم الزہرا اجرکم الزہرا. اگلا جملہ سنا. اب آج بھی ہم تم کیا کرتے ہیں جب بھی اپنے مرحوم کی قبر پہ جاتے ہیں کیا کرتے ہیں پانی کا چھڑکاؤ کرتے ہیں. ایسے کرتے ہیں نا. اب سننے عربی کا شعر ہے. امیر المومنین مقتل والے کہتے ہیں اپنے آنسوؤں سے زہرا کی قبر کو تر کرتا تھا. میں نے جملہ بڑی معرفت کا کہہ دی ہے. اپنے آنسوؤں سے امیر المومنین سیدہ کی قبر کو تر فرماتے تھے.
عزیزارو اب آخری 4 جمادی ثانی کے مصائب فقط آج آپ کو سنا، بڑے غربت کے سنے مصائب. آپ جتنے سادات غیر سادات لوگ بیٹھے ہو، بزرگ خاص طور پر بزرگ میری گواہی دیں گے، جس بچے کو عادت ہو نا ماں کے پاس ہونے کی، گواہی دو گے جو صاحب اعلان بیٹھے ہو، آدھی رات کے بعد اس کی آنکھ کھلے نا اپنے پہلو میں ماں کو نہ دیکھے، تڑپ کے کہتے ہائے ماں. عزیزارو آج دوسری رات ہے، شبیر بغیر ماں کے سوئے گا. ہائے ضرور نکلے بے ماتمی تیری، ہائے ضرور نکلے. آج دوسری رات ہے، زینب ماں کے بغیر سوئے گی. اپنا ذہن لے جاؤ مدینے میں. آدھی رات کے بعد قریب کربلا طرف کے کہتا تھا بابا ہائے میری زخمی ماں، ہائے میری پیاسی ماں. امیر المومنین گھر سے باہر نہیں نکلتے تھے، گھر میں بیٹھے رہتے تھے. جب بھی آتے تھے کیا دیکھتی تھی؟ 5 سال کی عقیل بنی ہاشم، 5 سال کی جناب زینب ام المصائب ماں کا مصلی لے کر سامنے بیٹھی ہوتی تھی، ماں کا قرآن لے کر سامنے بیٹھی ہوتی تھی. رو کے کہتی تھی بابا مجھے ماں کی قبر پہ لے جاؤ، خدا تمہیں اپنے کام میں نہ رلائے، میں دعا ہی کر سکتا ہوں. ہم بابا مجھے ماں کی قبر پہ لے جاؤ. اور اس وقت علی لوگ کے فرماتے تھے زینب مسلمانوں کو سونے دے، آدھی رات ہونے دے، پھر میں علی تجھے ماں کی قبر پہ لے جاؤں گا. اجارو یہ بلال حبشی جو مؤذن تھا نا، اس واقعے کو میں نے کہاں پڑھا؟ المسوۃ الکبریٰ عن فاطمہ الزہرا، 8 جلدوں میں عربی میں کتاب ہے، اس کے اندر اس واقعے کو میں نے پڑھا. جب رسول کی شہادت ہوئی نا، غیر منبر پہ بیٹھے، بلال نے مدینہ چھوڑ دیا تھا. بلال چلا گیا شام، کہتا ہے میں کیسے دیکھوں جدھر رسول بیٹھتا تھا ادھر غیر بیٹھ گئے. کچھ دنوں جب سیدہ کی شہادت ہوئی نا، اس کے بعد ایک دن رسول سے خواب میں ملے، کہا تو نے میرے ساتھ وفا نہیں کی، میری لہر چھوڑ گئے، میرا مدینہ چھوڑ گئے. طرف کے خواب میں کہتا اللہ کا رسول کیسے مدینے میں رہوں، خیروں کو دیکھتا ہوں تیرے منبر پہ بیٹھے. کہا مدینے آ. اب بلال کو علم نہیں تھا مدینے میں کیا کیا ہوا. مقتل والے کہتے ہیں بلال آیا علی کے دروازے پر، دکل باب کی، سلام یا امیر المومنین، سلام یا حسن حسین. اگلی بار بڑی دکھی سی ہے. امیر المومنین کی طرف نگاہ کر کے یا علی بطول کو میرا سلام دینا. یا علی میری طرف سے زہرا کو سلام دینا. اب گواہی دو گے، جب بندے کو ملے نا بندہ اپنا، بندہ سارے دکھ بتا دیتا ہے. اب امیر المومنین حسین رو کے کہتے بلال تجھے کیا بتاؤں، مسلمانوں نے زہرا کو بڑا مارا، اور نانا تیرے چلے جانے کے بعد کلمہ گووں نے ہماری ماں کو بڑا مارا. اللہم عجل ولی کل فرج، اللہم عجل ولی کل فرج. آپ ازاداروں مقتل والے کہتے ہیں پورے مدینہ کے لوگوں کو پتہ چلا بلال آ گیا. سب نے کہا بلال جا اذان دینا. آج مدت کے بعد وہ اذان سنا. میں نے بڑا خود بلال نے کہا اللہ اکبر. پورے مدینہ میں بلال کی اذان گونجی. لوگوں نے کہا یہ تو بلال ہے. پھر بلال نے کہا اشہد اللہ الہ الا اللہ. مقتل والے کہتے ہیں بازار میں لوگوں نے دروازے بند کر دیے، دکانیں بند کر دیے. ضعیف ہوتے جو گھر میں بیٹھی تھی انہوں نے گھروں کو تالے لگا کے، پورا مدینہ قیامت کا سما تھا، سارا مسجد نبی کے دروازے پہ جمع ہو گیا. ہر کوئی کہتا تھا بلال پھر کہ اشہد ان محمد رسول اللہ. بلال پھر کہ اشہد ان محمد رسول اللہ. اللہ بلال نے اذان مکمل کر کے مدینے کے بوڑھے بچے جوان ہر کی طرف دیکھ کر کہتا تمہیں شرم نہیں آتی؟ آج میں نے محمد کا نام لیا تم سارے جمع ہو گئے. اس وقت تمہاری غیرت مر گئی تھی جب پورا مدینہ ایک طرف تھا، زہرا ایک طرف تھی، اور تم سارے نے مل کے زہرا کو مارا. اب ماتم کر کے کہو ہائے زہرا. اب اگلا جملہ سنیں. آج 4 جمادی ثانی ہے. آج کی غربت سنیں علی کی، آج کی غربت.
جب 4 جمادی الثانی کا سورج طلوع ہوا، مدینے کے بدماش چوک میں کھڑے ہوئے، مقداد ملا، کہتے ہیں مقداد زہرا کدھر ہے؟ نہیں سمجھ آئی، قاتل کہہ رہے ہیں مقداد بتا بطول کدھر ہے؟ بڑا غربت کا جملہ۔ مقداد پلٹ کے کہتا ہے تمہیں شرم نہیں آتی؟ تمہیں حیا نہیں آتا؟ کل تک بطول کو مارتے رہے ہو، آج پوچھ رہے ہو بطول کدھر گئی؟ علی نے آدھی رات کے بعد اسے دفن کر دیا ہے۔ اگر جب بلال نے ان کی توہین کی نا، ان کے پردے ہٹائے، ان کو غصہ آیا، میں کہتا ہوں سید مر جائے گا، انہیں غصہ آیا، انہوں نے مقداد کو مارا۔ جب مقداد کو مارنے لگے نا، اب اس سے پوچھے کوئی آیا؟ مقتل والے کہتے ہیں اجتماعت العرب، پورے مدینے کے لوگ جمع ہو کر اس بدماش کو کہتے ہیں تجھے شرم نہیں آتا؟ تو رسول کے صحابی کو مار رہے؟ آپ نے نہیں غور فرمایا، تھک گئے ہو نا؟ اس نے کہا تمہیں شرم نہیں آئی؟ تو رسول کے صحابی کو مار رہے؟ میں کہوں گا مقداد کتنا خوش نصیب ہے، تجھے مارے تھے، لوگ جمع ہو گئے، اور اس وقت تمہاری غیرت مر گئی تھی جب زہرا کو مار رہے تھے۔ آخری جملہ بس، انسان اتنا ہی رو سکتا ہے۔ مسلسل رونا ہمارا کام نہیں، مسلسل روئے تو سجاد روئے، مسلسل روئے تو میرا وقت کا امام روئے۔ سچ کہتے ہیں جوان تب روتا ہے جب جگر میں چوٹ لگے، عورت کی آنکھ آنسو اس کی آنکھ کی پلک میں ہوتا ہے، لیکن جوان تب روتا ہے جب جگر پھٹے۔ اور کچھ جوانوں کا جگر ایسے پھٹا ہے کہ وہ آج تک خون ہی رو رہے ہیں۔ میں جملے کہہ سکتا ہوں، کچھ جوانوں کا ایسا جگر پھٹا آج تک وہ خون رو رہے ہیں۔ علیداروں جب انہوں نے ظلم کیا، پورے لوگ جمع ہوئے۔ اب جملہ سننا مقتل کا، مقتل کی ذمہ داری سے روایت پڑھو۔ مقداد نے بلند آواز سے کہا ہائے غریبی، ہائے غریبی۔ لوگوں نے کہا مقداد تو مرد ہے کیوں رو رہا ہے؟ مقداد تو مرد ہے کیوں رو رہا ہے؟ مقداد کہتا ہے میں اپنی غربت میں نہیں رو رہا۔ وہ کہتے ہیں پھر کیوں رو رہا ہے؟ مقداد کہتے ہیں جو ظلم انہوں نے مجھ پہ کیا، یہی ظلم انہوں نے زہرا پہ کیا۔ او میں مردوں وہ مستور تھی۔ اگلا جملہ آپ مقداد کا جملہ سنے، دل دکھے انہیں معاف کرنا۔ وہ کہتا ہے جب 3 جمادی الثانی کی رات، آدھی رات کے وقت علی زہرا کو لے کے جا رہے تھے نا، مقداد کہتا ہے لینوں کس انوکھے رنگ میں تم نے محمد کی بیٹی کو مارے۔ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا بطول کے پہلو سے خون کے قطرے گر رہے تھے۔ ہو لینوں تم نے کس انوکھے رنگ میں زہرا کو مارا تھا۔ علیداروں یہی وجہ مقتل والے کہتے ہیں کفر نت فی سبت اسباب۔ علی نے زہرا کو 7 کفن پہنائے تھے، جب کفن پہناتا تھا رنگ تبدیل ہو جاتا تھا، رو کے کہتا تھا میرا اللہ میری غربت کا گوار ہے نا۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا يَنقَلِبُونَ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة فی کل ساعة ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ وذاکا من وتمتع فیہا طویلا۔ کریم اللہ قلیل سا توسل اپنی بارگاہ میں بیاسن وجہ قبول فرما۔ میرے اللہ یہ گریہ، یہ بقا، یہ ذکر پاک بندہ حکیم نے جو ڈیوٹی دی، میرے اللہ امام زمانہ علیہ السلام اپنی بارگاہ میں بیاسن وجہ قبول فرما۔ میرے اللہ میرے جوان، میرے بھائی، میرے ماتمی، میرے عزادار، میرے ضعیف واجب القلب سب کے دلی حاجات قبول فرما۔ تمام مومنین کے آنسو میرے اللہ امیر المومنین کے زخمی دل کے لیے مرہم بنا۔ میرے اللہ یہ ایام غربت امیر المومنین کے ہیں، علی کی مظلومیت کے، میرے اللہ ہمیں آسان طریقے میں امیر المومنین کی غربت پہ رونے کی توفیق عطا فرما۔ میرے اللہ یہ ہماری زندگی کے ایام فاطمیہ آخری ایام فاطمیہ قرار نہ دے، ہمیں اگلے سال آسان طریقے سے جناب صدیقۃ الکبریٰ کی مظلومیت اور عیائے عمر کو زندہ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ میرے اللہ وقت کے وارث کا جلد ظہور فرما۔ میرے اللہ میرا وقت کا امام پردہ غیبت میں ہم سن کے رو رہے ہیں، وہ دیکھ کر رو رہے ہیں، یہی وجہ ہے میرا مولا خون کیوں نہ روئے، آج بھی جلو در و دیوار کے درمیان اپنی زخمی ماں کی آوازوں کو سن رہے ہیں۔
میرا اللہ تجھے واسطہ جناب صدیقۃ الکبریٰ کی مظلومیت کا، میرا اللہ آپ کو واسطہ امیر المومنین کی تنہائی کا، میرے وقت امام کا جل ظہور فرما۔ آج بھی رسول کی بیٹی قبر میں تارتن تقوم و تقعد، کبھی بی بی اٹھتی ہے کبھی بی بی بیٹھتی ہے، دونوں زخمی ہاتھ پہنوں پہ رکھ کے کہتی ہے میرا اللہ میرا آخری بیٹا کب آئے گا، ان مسلمانوں سے پوچھے گا میرا کیا جرم تھا، مجھے شبیر کے سامنے کیوں مارا، مجھے زینب کے سامنے کیوں مارا، میری زینب کا کیا جرم تھا، اسے بازاروں میں ننگے سار کیوں لے گئے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرج آل محمد۔